وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. حضرین گرامی، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوط علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے درس میں آپ نے سنا کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے گاؤں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنا گاؤں چھوڑتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ملک شام چلے جاتے ہیں. اور لوط علیہ السلام ایک مقام پر رکتے ہیں جس کا نام صدوم ہے. اس زمانے میں اس کا نام تھا صدوم. وہاں پر لوط علیہ السلام قیام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر لوط صدوم قوم کی جانب بھیجتا ہے. صدوم قوم کی جانب اللہ رب العالمین لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجتا ہے. اور جو صدوم قوم تھی بت پرست قوم تھی. لوط علیہ السلام صدوم قوم کو سمجھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف انہیں بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں. اور ساتھ ہی صدوم جو قوم تھی، وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، ان کے اندر ایک برائی تھی، اور اتنی خبیث برائی اور اتنی گندی عادت تھی کہ دنیا میں اس سے پہلی عادت کبھی نہیں پائی گئی. یہ جو جرم کیا کرتے تھے، جو گناہ کیا کرتے تھے، ایسا گناہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اس قوم کا جرم یہ تھا تأتون الذکران من العالمین. قرآن مجید لوط علیہ السلام کی زبانی یہ واقعہ اور یہ بات نقل کرتا ہے کہ وہ قوم تھی. تو دیکھیے اللہ رب العالمین جس قوم کی جانب لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اس قوم کے اندر ایک برائی تھی. اور برائی کیا تھی؟ قرآن مجید لوط علیہ السلام کی زبانی یہ بات نقل کرتا ہے اتأتون الذکران من العالمین. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے. اپنی خواہشات کی تکمیل عورتوں سے نہیں بلکہ مردوں سے پوری کیا کرتے تھے. یہ قوم تھی جن کے اندر اس قدر برائی تھی اور اتنی خطرناک برائی تھی. اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. اور اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مرد ہے تو عورت بنائی ہے، عورت ہے تو اس کے لیے مرد بنایا ہے. یہ جو اللہ رب العالمین کا فطرت کا قانون تھا، اس قانون کو چھوڑ کر یہ لوگ مرد تھے تو مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ جرم کے اندر، برائی کے اندر تھی. تو لوط علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں کیا تم اللہ رب العالمین کا جو فطرت کا قانون ہے اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنایا ہے، عورتوں کو چھوڑ کر تم اپنی خواہش مردوں سے پوری کرتے ہو. اور یہ جو برائی تم کر رہے ہو یہ برائی ہے کہ تم سے پہلے کبھی کسی نے برائی انجام نہیں دی. اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. اس دنیا میں اس گناہ کو کرنے والے سب سے پہلی قوم تم ہو. تم سے پہلے اس دنیا میں کبھی یہ جرم نہیں کیا گیا، اس سے یہ برائی کبھی نہیں پائی گئی. تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ قوم تھی جو اپنی خواہش مردوں سے پورا کرتی تھی. عورتوں کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے، عورتوں سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتے تھے. لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، لیکن قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. بلکہ قوم کہتی ہے، جب کبھی لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں اور انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو قوم کہتی ہے یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، ہم تو بڑے گندے ہیں نا، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، انہیں ہمارے گاؤں سے نکال دو. اخرجوہم من قریتکم. اپنے گاؤں سے نہیں نکال دو، اپنے شہر سے نہیں نکال دو. انہم اناس یتطہرون. یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، ہم بڑے گندے لوگ ہیں. اس طرح قوم لوط علیہ السلام کا جواب دیتی تھی. تو دیکھیے ہر دور میں رہا ہے کہ جب گناہ
برائی سوسائٹی کی سطح پر عام ہو جائے، ایک انسان نہیں بلکہ ایک سوسائٹی، ایک گاؤں جب گناہ کرنے لگتا ہے اور وہاں پر اگر آپ سمجھانے جائیں گے تو لوگ سمجھنے کے بجائے آپ کا مذاق اڑائیں گے. ایک انسان اگر غلطی کر رہا ہو اس کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے سمجھ جائے، لیکن پورا قوم اس برائی میں ملوث ہو جائے اور آپ سمجھانے جائیں گے تو کہیں گے تم تو بڑے اچھے ہو، ہم ہی گنہگار، تم تو بڑے شریف ہو. اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی لوط علیہ السلام کو جواب دیا انہم اناس یتطہرون، لوط اور لوط کو ماننے والے بڑے پاک باز لوگ ہیں، لہٰذا یہ ہم گندوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، اپنے گاؤں سے نکال دو. اس طرح لوط علیہ السلام کا جواب دیتے تھے، بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. آخرکار اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آتا ہے. اور عذاب کیسے آتا آپ نے سنا کہ اس سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس جو عذاب لاتے ہیں فرشتے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے. یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی حضرت سارہ سے بیٹا ہونے والا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد پھر ان کی نسل سے یعقوب ہوں گے. اس طرح خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے بتاتے ہیں قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، اصل ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بن کر ہم آئے ہیں. اور پھر وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد وہ صدوم جو جگہ وہاں پر پہنچتے ہیں. صدوم جگہ پر جب پہنچتے ہیں تو علماء کرام مفسرین مختلف واقعات یہاں پر بیان کرتے ہیں. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت میں وہ پہنچتے ہیں، اور بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں وہ پہنچتے ہیں. جب گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو علماء کے اقوال کے مطابق، حدیث نہیں آیت نہیں، علماء کے اقوال کے مطابق جب وہ گاؤں میں پہنچتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، اور لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بڑی پاک باز تھیں اور لوط علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی تھی. ان سے کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ لوط علیہ السلام کا پتہ پوچھتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں کو بھیجا تھا انسانی شکل میں بھیجا تھا اور مرد بنا کر بھیجا تھا، مردوں کی شکل میں، اور مرد بھی ایسے جو بڑے حسین جمیل خوبصورت، ایسے مردوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا تھا. فرشتے جب پہنچتے تو لوط علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں انہیں پتا تھا کہ قوم کیسی ہے، تو کہتے ہیں کہ تم ابھی گاؤں میں مت آنا، رکو. اور یہ دونوں بیٹیاں لوط علیہ السلام اپنے باپ کے پاس جاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک نئے اجنبی لوگ آئے ہیں اور مرد ہیں اور بڑے خوبصورت اور حسین جمیل ہیں، کیا کیا جائے؟ ان کا اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو قوم جانتے ہیں کیسی ہے، ان کے ساتھ برائی کرے گی، ان کو مجبور کرے گی. تو لوط علیہ السلام کے سامنے بیٹیاں سوال کرتی ہیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے، علماء کرام کے مطابق لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے مرد اگر گاؤں میں آتا ہے تو تم اس کی مہمان نوازی نہیں کرو گے، اس کی مہمان نوازی ہم کریں گے، ہم اسے مہمان بنائیں گے، تمہارے پاس وہ مہمان نہیں بنے گا. آج کے جیسا نہیں کہ انسان کہیں بھی جاتا ہے تو ہوٹل ہے، کہیں بھی کھا پی لے گا، کہیں بھی رہ لے گا. وہ زمانہ ویسا تو نہیں تھا. اگر کوئی کسی اجنبی شہر میں آتا ہے، جب تک اس شہر والے اس کو رہنے کے لیے چھت نہ دیں، اس کو کھانے کے لیے کھانا نہ دیں، تب تو وہ انسان بھوکا رہے گا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا. تو زمانے مہمان نوازی ایک عام بات تھی. جب بھی کوئی نیا اجنبی انسان گاؤں میں آتا تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو کہہ رکھا تھا کہ جب لوط علیہ السلام جب کوئی مہمان گاؤں میں آئے اور مرد ہو تو تم اس کی مہمان نوازی نہیں کرو گی، ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے، ہمارے پاس مہمان بن کر رہے گا. اب لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں دونوں مل کر ان تینوں جو حسین جمیل خوبصورت جو مرد ہیں ان کو چھپا کر، قوم سے چھپا کر اپنے گھر میں لا کر رکاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں پہنچتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. لوط علیہ السلام ایک طرح کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو جاتا ہے. تو کیوں تنگ ہو رہا تھا؟ کہ مہمان کے آنے کی وجہ سے نہیں، انبیاء تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. تو یہ لوط علیہ السلام کا سینہ کیوں تنگ ہو رہا تھا؟ لوط علیہ السلام کیوں ایک طرح کی تکلیف محسوس کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اگر قوم کو پتہ چل گیا تو کہیں قوم اس مہمانوں کے ساتھ برائی نہ کرے، کہیں مہمانوں کے ساتھ غلط کام نہ کرے. لوط علیہ السلام کو ڈر اور خوف لگا ہوا تھا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اور لوط علیہ السلام اپنے آپ دل ہی میں کہہ رہے تھے آج کا دن تو بڑا سخت دن ہے، آج کیسے اپنے مہمانوں کی میں اپنی قوم سے حفاظت کروں گا، کیسے اپنے مہمانوں کو قوم سے بچا پاؤں گا.
لیکن دیکھیے لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ اب لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان ٹھہرے ہوئے، قوم والوں کو پتا نہیں، رات ہو گئی۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی گھر سے نکلتی ہے، جا کر قوم کو خبر دیتی ہے کہ گاؤں میں ایک مہمان آئے ہیں، مرد ہیں، تین ہیں اور بڑے خوبصورت حسین جمیل ہیں، لوط نے تم سے ان کو چھپا کر رکھا ہے۔ اب قوم وہی تو چاہ رہی تھی، پورے کے پورے جمع ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں۔ لوط علیہ السلام دروازہ بند کر لیتے ہیں، روایتوں کے مطابق لوط علیہ السلام دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ قوم اور لوط علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، قال یا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشید۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اے میرے قوم کے لوگوں، دیکھو اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بنایا ہے، یہ عورتیں مردوں کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت ان عورتوں سے پوری کرو۔ ہاں اولائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اے بیٹیاں کیا ہیں؟ یہاں پر علماء کرام نے دو اقوال بیان کیے ہیں۔ پہلا قول تو کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام جو کی دو بیٹیاں تھیں، دو بیٹیوں کو پیش کر رہے تھے کہ لے جاؤ، ان سے نکاح کرو، ان سے اپنے تعلقات کرو، اپنی خواہشات پوری کرو۔ اور جس کو علماء کرام مانتے ہیں، جس قول کو صحیح مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، اور قوم کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نبی کے بچے ہوتے ہیں۔ تو جو قوم کی بیٹیاں تھیں، سوسائٹی میں جو لڑکیاں تھیں، ان کے بارے میں لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو لڑکیاں اور جو عورتیں موجود ہیں ان سے اپنی خواہش پوری کرو۔ لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ہن بنات قال یا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي۔ یہ جو مرد ہیں میرے مہمان ہیں، میرے مہمان کے سلسلے مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ الیس منکم رجل رشید، پوری قوم میں ایک ایسا آدمی بھی نہیں جو میرا ساتھ دے سکے، میرے مہمانوں کی حفاظت کر سکے؟ تم میں سے ایک ایسا آدمی نہیں جو تمہیں صحیح راہ دکھا سکے؟ الیس منکم رجل رشید، ایک آدمی بھی اچھا نہیں تم میں؟ قوم کا جواب ہے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ قوم کہتی ہے قالوا یا لوط، قوم کہتی ہے کہ اے لوط تم جانتے ہو ہم مردوں کے محتاج ہیں، ہم عورتوں کی محتاج نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہم کیا چاہتے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو، پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ قوم کی جو بیٹیاں ان کو لے لو؟ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لوط علیہ السلام ایک طرح سے مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، بے بس اور مجبور پاتے ہیں کہ گھر میں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہے۔ گھر میں صرف دو بچیاں جو لوط علیہ السلام کے ساتھ ہیں، سامنے پوری قوم ہے جو مہمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یا پھر اپنی ضرورتوں سے پوری کرنے کے لیے آئی ہے۔ لوط علیہ السلام ایک طرح سے اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اور کہتے ہیں قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، کاش کہ میرے پاس ایک ایسی قوت ہوتی، ایسی طاقت ہوتی کہ میں اس طاقت کا استعمال کر کے قوم کا مقابلہ کرتا اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ ابھی قوت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ خاندان، کاش کہ میرے پاس ایک ایسا خاندان ہوتا جو خاندان میرا ساتھ دیتا، میرے رشتہ دار میرے ساتھ دیتے اور اپنی قوم کا مقابلہ کرتا، اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ تو یہاں پر دیکھیے، یاد رکھیے، خاندان انسان کی طاقت ہے، خاندان انسان کی قوت ہے۔ انسان جب مجبور ہوتا ہے، انسان پر جب پریشانیاں آتی ہیں، خاندان ہی ساتھ دیتا ہے۔ انسان پر جب حملہ ہوتا ہے تو خاندان اس کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمیشہ خاندان کے ساتھ جڑ کر رہیے۔ کبھی خاندان سے بے تعلق ہو جانا، خاندان سے کٹ جانا، وہ انسان کمزور ہو جائے گا، وہ انسان کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خاندان انسان کی طاقت ہے، تو انسان کو ہمیشہ اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو بنایا ہے، خاندان کنبے کی شکل میں بنایا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو بہرحال لوط علیہ السلام بڑے بے بسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس میرا خاندان ہوتا تاکہ میں اپنے خاندان کے ساتھ اپنی قوم کا مقابلہ کرتا اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ یہی مکالمہ ہو رہا تھا، لوط علیہ السلام گھبرا رہے تھے، بے بسی کے عالم میں تھے۔ فوراً جو مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں اے لوط، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے، تو لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، تو لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا کہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کو اگر غیب کا علم ہوتا تو لوط علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ یہ انسان نہیں، یہ مہمان نہیں، فرشتے ہیں۔ یا لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دیکھیے، جو غیب ہے یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا۔
صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک. اے لوط علیہ السلام سن لو، ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے ہیں جو تمہاری قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں. یہ جو تمہارے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں بھوکوں کی طرح، یہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتے. فاسر بأہلک بقطع من اللیل، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں یہاں سے نکل جاؤ. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور جب یہاں سے نکل کر جاؤ تو کبھی پلٹ کر نہ دیکھنا اپنے گاؤں والوں کی جانب، اپنی قوم کی جانب پلٹ کر نہ دیکھنا. کتنی آوازیں کیوں نہ آئے، کتنی چیخ و پکار کیوں نہ آئے، پلٹ کر نہ دیکھنا. ہاں اپنے خاندان والوں کے ساتھ جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جاؤ، لیکن تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے کہ بیوی تم پر ایمان نہیں لے آئی. تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. انما موعدہم الصبح، صبح جب ہوگی تو ان پر عذاب آنے والا ہے. یہی مکالمہ چل رہا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام واقعات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھول کر باہر جاتے ہیں اور اپنا پر قوم والوں کے آنکھ پر پھراتے ہیں. آنکھ پر جس طرح ایک مرتبہ پر پھراتے ہیں تو قوم کی جو آنکھیں پوری طرح ملی امیٹ ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. آنکھوں کی جو جگہ وہ جگہ ہی غائب ہو جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کی صرف ایک پر کی مار پر. تو قوم چونکہ اندھیرا تھا، لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتی ہوئی جاتی ہے، رات ہے تو اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لو، صبح جب ہوگی دیکھ لیں گے تمہیں، صبح جب ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے تمہیں. اب رات ہے اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لو، ہم پر حملہ کر رہے ہو، صبح جب ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے. تو لوط علیہ السلام کو فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے قوم کو لے کر نکل جاؤ، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ. لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے قوم پر عذاب آتا ہے. اور قوم پر عذاب کیسا آتا ہے؟ قرآن مجید جو کہتا ہے فلما جاء امرنا، قرآن مجید کے مطابق فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے اپنے پروں سے اس قوم کو، اس شہر کو، تقریباً 7 بستیاں تھیں، 7 بستیوں کو جڑوں سے نکالتے ہیں. پورے بیسمنٹ سے جڑوں سے 7 بستیوں کو نکالتے ہیں، آسمان کی انتہا تک لے کر جاتے ہیں، آسمان کی بلندی تک لے کر جاتے ہیں. اور علماء کے اقوال کے مطابق اتنی اونچائی پر لے کر جاتے ہیں کہ فرشتے، جو آسمان فرشتے، ان کو اس کی آواز سنائی دیتی، اس قوم کی آواز. اتنی اونچائی پر لے کر جاتے ہیں، اتنی اونچائی پر لے کر جا کر وہاں سے دھڑام کے پلٹ دیتے ہیں، وہاں سے پوری قوم کو پلٹ دیتے ہیں. جو قوم اس طرح ٹھہری ہوئی تھی زمین پر، اس طرح لے کر جا کے پلٹ دیتے ہیں قوم کو. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، جو اوپر حصہ تھا اس کو نیچے کر دیتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، اور اللہ رب العالمین اس قوم پر پتھروں کی بارش کرتا ہے، اور پتھر بھی بڑے مضبوط اور پے در پہ برسنے والے پتھر. مسومۃ عند ربک، اور ہر پتھر میں جس پر پتھر گرنا تھا اس پر نام لکھا ہوا. ایسے پتھروں کی بارش پر ہوتی ہے، اور دیکھتی دیکھتی قوم پوری طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور رہتی دنیا کے لیے برت بن جاتی ہے، رہتی دنیا کے لیے برت بن جاتی ہے. اور آج بھی کہنے والے کہتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، کہ جس قوم کو پلٹا گیا، جو زمین آج بھی ہے، اس زمین پر سمندر ہے کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں بحیرہ مردار اس کو کہتے ہیں، اور ڈیڈ سی، اس طرح کے ڈیڈ سی کچھ کہتے ہیں اس کو. اور کہنے کے مطابق آج کے دور میں کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا صحیح ہے غلط ہے، اردن اور فلسطین کے درمیان یہ سمندر پایا جاتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک سمندر کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا، اور اس کا کوئی پانی اس کا پانی کوئی استعمال بھی نہیں کرتا. تو اس طرح اللہ رب العالمین اس قوم کو اس کی گناہ کی وجہ سے رہتی دنیا کے لیے اس کو ایک عبرت کا سامان بنا دیتا ہے. تو بہرحال دیکھیے اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہوتا ہے. اب یہاں پر علماء کرام یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں اس گناہ کا کوئی ارتکاب کرتا ہے، اپنی خواہش کسی اپنی ہی جنس سے پوری کرتا ہے، مرد ہے مرد سے، عورت ہے عورت سے اگر خواہش پوری کر رہے ہیں تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو امام احمد بن حنبل نے ایک روایت نقل کی ہے، اس حدیث کی صحت کا پتہ نہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح قوم لیوات، لوط علیہ السلام کی قوم نے جو جرم کیا تھا، وہ جرم اگر کوئی کرے تو دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو. دین اسلام میں اگر کوئی زنا کرتا ہے، زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے
تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلاوطن کیا جائے گا. یہ سزا زنا کی ہے. لیکن اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے تو پھر وہاں پر نہیں دیکھا جائے گا شادی شدہ ہے یا نہیں, دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. اب قتل کی کیفیت کیا ہوگی, اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طرح زانیوں کو پتھر مار مار کے قتل کرتے ہیں اس طرح کو پتھر مار مار ختم کر دیں گے. لیکن ابن عباس کا ایک قول اور احناف کا کہنا یہ ہے, امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ جو جرم جو کریں گے انہیں قوم میں جہاں پر وہ ہیں وہاں پر اگر کوئی اونچائی پر پہاڑ ہے تو اس پہاڑ پر لے کر جائیں گے, وہاں سے انہیں ڈھکیلیں گے اور پتھر برسائیں گے. اتنے پتھر برسائیں گے کہ وہ ختم ہو جائیں. اور اگر پہاڑ موجود نہیں ہے تو جو سب سے اونچی جو عمارت ہے, سب سے اونچی جو بلڈنگ ہے اس پر لے کر جائیں گے, وہاں سے دھکا دیں گے انہیں اور وہاں سے گرا کر پتھر برسائیں گے. تو حاضرین گرامی, اللہ رب العالمین نے یہ فطرت, یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اس دنیا میں مرد کے لیے عورت ہے, عورت کے لیے مرد ہے. یہی قانون, یہی فطرت ہے. اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی جاتا ہے تو پھر وہ قانون فطرت سے ہٹ رہا ہے, قانون فطرت سے وہ بغاوت کر رہا ہے. اور ہر دور میں یہ بات رہی ہے, ہر دور میں یہ جو جرم ہے ہر دور میں رہا ہے, لیکن کبھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. سوسائٹی نے کبھی اس کو مانا نہیں, سوسائٹی نے ہمیشہ اس کا انکار کرتا رہا. اور جب کبھی کوئی اس کام میں پکڑا جاتا تو اس کو سزا دی جاتی, اس کو برا بھلا کہا جاتا. لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں, جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے, جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں, یہ دور اس قدر برائی میں آگے پہنچ چکا ہے کہ ایک جو گناہ تھا, ایک جو برائی تھی, ایک طرح کا جو عیب تھا, وہی ہنر بن گیا. آج جو برائی تھی وہ اچھائی بن گئی. اس طرح کی, اور نعوذ باللہ یہاں پر تو صرف مردوں سے خواہش پوری کرتے تھے. اور یہ زمانہ ہے, کتنے نام ہم کہہ بھی نہیں سکتے. LGBTQ وہ بھی کافی نہیں ہوا تو پھر اس پر پلس بھی جوڑ دیا گیا, LGBTQ+++. نعوذ باللہ, کہنے کے لیے ہماری زبان کترا رہی ہے, زبان کانپ رہی ہے. کہنے کے لیے ہماری زبان تیار نہیں, سننے کے لیے ہمارے کان تیار نہیں. لیکن یہ دنیا ہم جی رہے ہیں, اس دور میں ہم جی رہے ہیں, اس دور میں باقاعدہ انہیں جینے کا حق دیا جا رہا ہے, قانونی حقوق نہیں مل رہے ہیں. قوم کی جانب سے, حکومت کی جانب سے جو رعایتیں ملتی ہیں وہ رعایتیں نہیں دی جا رہی ہیں. باقاعدہ اس کو نشر کیا جا رہا ہے. انسان پیارے نبی کا جو فرمان ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب انسان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے گی تو انسان جو چاہے گا کرے گا, اور بے حیا بھی اس قدر آگے بڑھے گا کہ درندوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. درندے بھی اسے شرمانے لگیں گے. جانور جو جنگل میں رہنے والے جانور بھی اس انسان کو دیکھ کر شرم کھانے لگیں گے. اور آج دیکھیے انسان شرم و حیا پر کہاں کھڑا ہے. شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے, شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. اور ایک دور تھا جب کبھی کسی کے بارے میں پتا چلتا کہ فلاں لڑکی کا فلاں لڑکی سے چکر چل رہا ہے, یا پھر فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے سے چکر چل رہا ہے, تو قوم اور گھر والے پریشان ہو جاتے تھے. بڑا جرم اس کو سمجھا جاتا تھا, اور جرم ہے ہی. لیکن آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں, اگر ہم سنیں کہ کسی لڑکی سے چکر چل رہا ہے, یا پھر کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے چکر چل رہا ہے, جی کسی پر کسی کا دل آ گیا ہے, تو یہاں پر ہم افسوس کرنے سے پہلے الحمدللہ کہنا چاہیے, یا پھر کہتے ہیں کہ کم سے کم ہمارا لڑکا ہماری لڑکی فطرت پر تو موجود ہے, فطرت پر تو قائم ہے. اس لیے جو دور ہے جہاں پر انسان فطرت سے بغاوت کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ ہاں جو کہہ رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, نہیں. اور جس دور میں ہم ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. ابھی نہیں کہ آپ کو کسی کے بارے میں پتا چلا الحمدللہ کہتے بیٹھے, نہیں. وہاں پر جو کرنا ہے وہ ایک دم ہم کریں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں بے حیائی کس قدر آگے بڑھ چکی ہے. شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. تو والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں. دین اسلام جو تعلیم دیتا ہے ان تعلیمات کا اگر فالو کریں گے تو کبھی بچوں میں یہ جو سوچ ہے, یہ جو فکر ہے, جو کیڑے کبھی پیدا نہیں ہوں گے. دین اسلام کہتا ہے کہ بچے جب ایک عمر کو پہنچ جائیں تو کہ بستر کو الگ کر دو, بستر مل کر نہیں رہنا چاہیے. جب گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں, دروازہ کھٹکھٹا کر آئیں, سلام کر کے آئیں, پردہ کرنے کا حکم. یہ تمام جو تعلیمات دی گئی ہیں, اگر ان تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے, ان تعلیمات کو فالو کیا جائے, تو کبھی انسان فطرت سے بغاوت نہیں کرے گا, کبھی انسان فطرت سے بغاوت نہیں کرے گا. تو آج ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے.
اس لیے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے، باقاعدہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، اپنے گروپ میں شامل کیا جا رہا ہے، ان کی وہ سوچ بنائی جا رہی ہے، اور کتنی بے حیائی کیا کہیں. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے اور تمام اس سننے والوں کو اس برائی سے حفاظت، ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.